الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس بطية الكذب يقول الناس. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کا پوری امت پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر گوشے کے متعلق، ہر شعبے سے متعلق امت کو ہدایت دی، بلکہ قیامت تک جتنی خرابیاں پیدا ہوں گی امت میں، جتنی برائیاں پیدا ہوں گی، سب کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ارشاد موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہم سب کو ہدایت دی، جو ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جھوٹ کی سب سے بدترین سواری، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، گناہ ہی ہے، جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی بس یہ کہہ دے کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، لوگوں سے ہم نے ایسا سنا ہے، فلاں ایسا کہہ رہا تھا، بس فلاں کے کہنے پر، لوگوں کے بولنے پر ہم نے بھی ساتھ ساتھ بولنا شروع کر دیا، اور ہم نے اس کی کچھ تحقیق نہیں کی، اور نہ جانے اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو گئے، گھروں کے، محلوں کے، معاشروں کے. ہر چیز کی تحقیق ضروری ہے. فلاں ایسا کہہ رہا، فلاں سے ہم نے ایسا سنا، یہ کوئی بنیاد نہیں. جھوٹ کی سب سے بدترین سواری یقول الناس، کہ لوگ ایسا کہہ رہے، لوگوں سے ہم نے ایسا سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے: کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے. ہر سنی ہوئی بات سچی نہیں ہوتی. ہم تحقیق کے مکلف ہیں، پابند ہیں. جو کوئی بات ہم تک پہنچے ہم اس کی تحقیق کریں. سورہ حجرات ایک اہم ترین سورت ہے قرآن کریم کی، 26ویں پارے کی. اس میں معاشرتی احکام کو اللہ نے ذکر کیا کہ زندگی کیسے گزارے ایمان والا. بہت سارے احکام اس میں ذکر کیا. اس میں یہ ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص، کوئی فاسق شخص خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بھی خبر تمہارے پاس پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کرو سچے لوگوں سے. کہاں تک اس کی حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ صحابہ کا زمانہ جھوٹ کا زمانہ نہیں، لیکن ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک خبر دے رہے ہیں. نام بتایا جاتا ہے اس صحابی کا عقبہ ابن ابی معیط. بہت مشہور واقعہ ہے، سن لے، قصہ ہے، اچھا قصہ ہے، اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے. عقبہ ابن ابی معیط نے ایک خبر دی. پورا واقعہ یہ ہوا کہ قبیلہ تھا، قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو مصطلق. یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح کیے. نعوذ باللہ مقصد شہوت پوری کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دین کی دعوت کو ہر قبیلے تک پہنچانا تھا.
ہر برادری تک پہنچانا تھا. مقصد یہ تھا کیونکہ ہماری عادت یہ ہے کہ آج بھی انسانوں کی ہر آدمی اپنے داماد کی قدر بہت کرتا ہے، اور داماد گھر کا ہی داماد نہیں ہوتا، پورے محلے بستی پورے شہر کا داماد ہوتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ جمائی. جمائی گاؤں کا جمائی ہے نا، گاؤں کا ہے جمائی. جمائی نہیں، جمائی ایک صاحب نے جمائی پڑھ لیا یا جمائی، ہاں تو اسی پر ان کو جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا کہ جمائی آوے تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت. جمائی جو آتی حابی، تو انہوں نے سمجھا کہ اچھا اسی کی غلط فہمی بہت ہوتی ہے کہ کتاب میں تو لکھا ہے کہ بکری چرانا سنت ہے، جناب نے پڑھ لیا بکری چرانا سنت ہے. تو رات میں جا جا کر پھوٹے سے بکری کھول لاتے تھے، کہا کہ بکری چرانا. ایک صاحب نے پڑھ لیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے، یعنی مقتدیوں کی کیا کرے؟ رعایت کرے. تو جناب کو اردو نہیں آتی تھی تو ہلکی کو پڑھ لیا ہل کے. کیا؟ تو جب امامت کرتے تھے تو خوب جھومتے تھے، دایاں بھی بایاں بھی آگے پیچھے بھی خوب جھوم جھوم کر. کا حدیث میں آیا ہے من ام منکم فلیخفف، جو امامت کرے تو ہل کے پڑھائے. ہل کے نماز پڑھائی جاتی ہے. نماز تو سکون اور وقار والی چیز ہے. جس قدر سکون ہو وقار ہو اتنی اچھی نماز ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں داڑھی کھجاتے ہوئے دیکھ لیا کہ داڑھی کھجا رہا ہے. کہ دیکھو اس کے دل میں خشوع نہیں. اگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تو اس کی توجہ داڑھی یا کھجانے کی طرف. ہم تو داڑھی کیا پورا ہی کھجا لیتے ہیں، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے پیٹ میں گھس سکے تو وہاں بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ حفاظت کرے. نماز کو بھی نماز جیسی ادا کرنے کی فکر کریں. دل میں اگر خشوع ہو تو آدمی کی ان چیزوں کی طرف. تمہارے صحابہ کو تیر بھی لگ جائے تو تیر نکال لیا نماز کی حالت میں، یا نماز کی حالت میں تیر لگی تو تیر لگنے کا بھی احساس نہیں ہوا. کیسی نماز تھی ہے؟ ہمارے تو بٹن کھٹ پٹ ہو جائے تو آواز آ جاتی ہے. خیر ان کی بھی غلطی ہے جو بٹن کھٹ کھٹ کرتے رہتے ہیں. جو بھی ہو اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور یقیناً قبول ہو رہی ہے، یقیناً قبول ہو رہی. ہر اگلی نماز اگر توفیق مل جائے تو سمجھو کہ پہلی نماز کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. لیکن اس کا مقصد نہیں کہ قبول ہو رہی ہے تو جیسی چل رہی ویسے چلنے دو. ارے اصلاح کی بھی کیا کرنا ہے؟ فکر کرنا ہے. تو جمائی پر غلط فہمی ہوئی. جمائی کو کیا پڑھ لیا؟ جمائی آوے تو کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت. جمائی آئے تو آئے بھائی تب اکرام جیسے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. بس وہ تو جناب داماد جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ مجھ کو دیکھ کر تم لاہور پڑھتے ہو. کئی جمائی اور داماد کو دیکھ کر لاہور پڑھا جاتا ہے. غلط فہمی. میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا. ایک دفعہ اذان ہو رہی راستے میں، اذان ہو رہی، مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو اذان کے جواب دینے کی عادت سب کو ہونی چاہیے اور ہے الحمدللہ. تو زور سے میں نے کہا، زور سے مطلب جو آواز تھی لا حول ولا قوت الا باللہ. سامنے ایک صاحب تھے، وہ ناراض ہو گئے. کہا مجھے دیکھ کر لا حول تو نہیں پڑھ رہا ہے. کہا نہیں بھائی مؤذن صاحب کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر نہ جانے کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں. میں نے ان سے فوراً معافی مانگی. فوراً بعض کو ایسی عادت ہوتی غلط فہمی. تو ایک دفعہ ان سے کھانے کے بعد انہی ساتھی ہمارے مسافہ کیا. انہوں نے کھانے کے بعد غلط فہمی کا شکار. تم نے مجھ سے مسافہ ہاتھ پہنچنے کے لیے کیا ہے کہ کھانا کھایا تو ہاتھ پہنچ نہیں سکے. اب غلط فہمی کا کوئی علاج نہیں. غلط فہمی کا آدمی اپنے ذہن کا رخ صحیح کرے. جو اچھے ہوتے ہیں بری بات سے بھی صحیح نتیجہ نکال لیتے ہیں. بری بات سے بھی صحیح نتیجہ نکالتے ہیں، اور جب ذہن کا رخ پھر جاوے تو اچھی بات سے بھی برے نتیجے نکالتے ہیں.
ان کے بارے میں سے مشہور تھا وہ جو ساتھی تھے کہ بھائی ایسے ہی الٹا ذہن چلتا ہے، اور سب ساتھی بھی سمجھا کر تھک گئے تھے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں. حی علی الصلاۃ پر بولو لا حول ولا قوت، مجھ کو دے کر پڑھا ہے لا حول ولا قوت. مسافر کرو کھانے کے بعد تو ہاتھ پوچھنا تھا اس لیے مسافر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں جو شادی کی، مختلف خاندانوں میں مقصد کیا تھا دین کی دعوت کو ہر قبیلے تک پہنچانا، ہر خاندان تک. چونکہ ہر قبیلہ اور خاندان اپنے جمائی کی کیا کرتا ہے، اپنے داماد کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اس کی برکت سے واقع تک بہت سارے ایسے قبیلوں تک دین اسلام پہنچا. یہی قبیلے بنو مستلق ہے. پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا خاندان مسلمان ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، حضرت جویریہ بھی کتنی خوش نصیب ہے. دیکھو، شادی سے پہلے انہوں نے خواب دیکھ لیا تھا کہ مدینے کی طرف سے کوئی چاند آیا اور میری گود میں آ پڑا. مدینہ منورہ کی طرف سے کوئی چاند کا ٹکڑا میری گود میں آ پڑا. اس وقت تو خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، کیا چاند کا ٹکڑا. یثرب کا لفظ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، چونکہ کافی لوگ مدینے کو یثرب کہتے تھے، لیکن ہم کو کہنا بنا ہے مدینہ منورہ ہم کہیں گے، مدینہ طیبہ کہیں گے. پاکیزہ شہر ہے. یثرب کے معنی ملامت والا شہر ہے. بہت بیماری تھی مدینے پاک میں، بہت بیماری. وہاں کا بخار خطرناک تھا، جس کو بخار لگ کے مر ہی جاتا تھا، بچنے کی امید نہیں تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے وہ مدینہ طیبہ بن گیا. طیبہ پاکیزہ، آب و ہوا بھی پاکیزہ، مٹی بھی پاکیزہ کی، جس کی مٹی میں بھی اللہ نے ساری بیماری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ختم فرما دیا. پانی کی عجیب تھا. میں 2008 میں گیا تھا الحمدللہ حج کے لیے، تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں زمزم کدھر رہتا ہے. صلاۃ و سلام پیش کیا روز اطہر پر، اور باہر سے نکلا جو گنبد خضرا جنت باب البقیع سے نکلنے کا راستہ، تو 3-4 نل لگے ہوئے تھے باہر، بالکل گنبد خضرا کے سامنے قبلے کی دیوار پر. پیاس لگ رہی تھی، پانی جو پیا آج تک اس کی مٹھاس اور لذت یاد ہے. اور صحیح تو ویسا میٹھا پانی اور ایسا لذیذ پانی نہیں پیا. کئی گلاس پی گئے، اور گنبد خضرا بھی سامنے نظر آ رہا تھا. عجیب کیفیت تھی. پی تو گیا، سوچا کہ شاید زمزم ہوگا. پی لیا خوب پیا. بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ مدینہ منورہ میں زمزم ڈبوں میں رہتا ہے. کس میں رہتا ہے؟ مسجد میں کے ڈبوں میں رہتا ہے، نلوں میں زمزم نہیں رہتا. میں نے کہا وہ مدینے کا بھی خاص پانی ہوگا جس میں اتنی لذت تھی کہ پیتے ہوئے جو ہے اللہ نے عجیب لذت نصیب فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے وہ ساری بیماری ختم ہو گئی. اب وہ ملامت والا شہر نہیں، پاکیزہ شہر. اس لیے ایمان والا کیا بولتا ہے؟ مدینہ طیبہ. طیبہ ہے، پاکہ ہے. اللہ سب کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، سب کو اللہ پہنچا دے، اور حالات کو اللہ بہتر فرما دے کہ سفر آسان ہو جائے سب کے لیے. تو یثرب سے یعنی مدینہ منورہ سے چاند کا ٹکڑا میری گود میں آ پڑا. چاند کا ٹکڑا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح. کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں چاند کے ٹکڑے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا نورانی جسم تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عجیب روایت ملتی ہے کہ اگر تاریک رات میں بھی مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا، تاریک رات میں کس میں دھاگا ڈالنا ہوتا؟ سوئی میں. تو میں سوئی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے قریب کر لیتی اور دھاگا ڈال دیتی. کتنا نورانی جسم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تاریک رات میں سوئی میں دھاگا ڈالنا، سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے کتنی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا نورانی جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جب ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا کان الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج یا چاند آپ کے چہرے پر چل رہا، آپ کے چہرے مبارک پر چل رہا. یہ خواب دیکھا حضرت جویریہ نے، اور نکاح ہو گیا.
اللہ کے نبی پورا قبیلہ مسلمان ہوا. قبیلہ جب مسلمان ہو گیا، اصل جو قصہ سنانا ہے، تحقیق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ قبیلے والوں نے وعدہ کیا ہم سب مسلمان ہو گئے اور فلاں تاریخ کو آپ اپنا آدمی بھیج دیں، ہم زکوٰۃ وصول کر کے بھیج دیں گے آپ تک، تاکہ آپ غریبوں میں زکوٰۃ کو کیا کر دیں، تقسیم کر دیں. زکوٰۃ بھی نماز کی طرح ایک فریضہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو بھیجا، مسلمان ہو چکے تھے. عقبہ کے نبی کو جاؤ فلاں قبیلہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آ گئے. ان کو وہ تاریخ معلوم تھی کہ آج تو آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آدمی. اس زمانے کی عادت ایک یہ تھی کہ اگر استقبال کرنا ہو کسی معزز آدمی کا تو گاؤں سے لوگ باہر آ جاتے اور تلوار لے کر آتے. کیا لے کر؟ ارے جیسے آج بادشاہوں کا استقبال، کسی وزیر کا استقبال توپوں کے گولوں سے ہوتا ہے. کس سے؟ وہ لوگ تلوار لے کر نکل آتے گاؤں کے باہر. تو یہ باہر سے جب دیکھا کہ سب تلوار لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں، کہا ہم کو مارنے کے لیے تو نہیں کھڑے، زکوٰۃ وصولنے بھی نہیں گئے، دور ہی سے واپس آ گئے. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مرتد، تلوار لے کر باہر کھڑے ہم کو مارنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوراً اس قبیلے پر حملہ کر دیتے. اچھا تم نے تو اسلام قبول کیا، زکوٰۃ دینے کا وعدہ کیا، لیکن نہیں. کہا ٹھیک ہے تم خبر دے رہے ہو، مانتا ہوں میں، لیکن غلط فہمی ہو سکتی ہے تمہاری خبر. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اس وقت ایمان لا چکے تھے. حضرت خالد بن کہا جاؤ چپکے سے جانا، خاموشی سے، تمہارے آنے کا بھی احساس نہ ہو. دیکھنا پوری بستی میں گھوم کر اسلام کی نشانی موجود ہے کہ نہیں، لوگ نماز پڑھ رہے کہ نہیں، اذان ہو رہی ہے کہ نہیں. چپکے سے گئے حضرت خالد بن ولید، کئی گھنٹے رکے، دیکھا الحمدللہ اذان کی آواز آ رہی ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ نہیں، غلط خبر تھی، غلط فہمی ہوئی ان کو. لوگ اسلام پر قائم ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، دیکھو تم یہ کہہ رہے تھے کہ فوراً اس قبیلے پر حملہ کیا جائے. اگر پیغمبر حملہ کر دیتے تمہاری تلوار سے ایمان والوں کا خون بہتا، تمہاری تلوار سے ایمان والوں کا خون بہتا، پھر تم کو مصیبت پہنچتی، تم کو تکلیف ہوتی کہ دیکھو پیغمبر کے جانثاروں نے ایمان والوں پر تلوار چلائی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کرائی؟ تحقیق. ہاں تو اس لیے جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت اہم ہدایت ہے کہ جھوٹ کی بدترین سواری کی لوگ ایسا کہتے ہیں، فلاں سے ہم نے ایسا سنا، یہ سب باتیں چھوڑ. بالکل ایسی بات کو کسی کے سامنے نقل نہیں کرنا کسی کے کہنے پر. ڈائریکٹ کسی کا معاملہ ہے تو ہم ڈائریکٹ جا کر تحقیق کریں، ہم نے ایسا سنا، کہاں تک بات صحیح. اگر کسی کے عیب کے تعلق سے بات ملتی ہے تو ایمان ہونے کا تقاضا، مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے. اور جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اس کو پھیلانا نہیں، کہتے ہوئے نہیں پھرنا، بلکہ عیب پر پردہ ڈالنا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. انشاءاللہ العزیز ہم اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. کسی کی کہی ہوئی باتوں پر اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، نقل کرتے نہیں پھرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توفیق عمل نصیب فرمائے. وصلی اللہ